نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ ترجمہ: اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں جانے سے قبل میں کچھ اہم سوالات نکات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جس سے اندازہ ہوگا کہ ہم اس آیت سے کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ صبغۃ اللہ کے کیا معنی ہیں، اور یہ کہ لفظ صبغہ اور لون میں کیا فرق ہے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ دین کو ہی صبغہ کیوں کہا گیا۔ تیسرا ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کا دین ہی کیوں سب سے بہترین ہے۔ اور ایک چوتھا اہم سوال کہ اللہ کے دین پر کس طرح عمل کیا جائے۔ اب آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ صبغۃ اللہ کے کیا معنی ہیں اور لفظ صبغہ لون سے کس طرح الگ معنی رکھتا ہے۔ صبغہ کا معنی ہے رنگ اور صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ۔ یہاں پر رنگ سے مراد اللہ کے دین کا رنگ ہے۔ اسی صورت میں ہم کچھ پیچھے جائیں تو آیت 69 میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، جاؤ جا کے اپنے خدا سے پوچھو کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو انہوں نے یہاں پر رنگ کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لونھا آیا۔ لون دراصل کسی بھی چیز کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے جو کہ اس کا پیدائشی یا قدرتی رنگ ہو سکتا ہے، جیسے کہ گائے جو کہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا قدرتی رنگ یا سیاہ ہو سکتا ہے یا سفید ہو سکتا ہے یا براؤن ہو سکتا ہے۔ لیکن لفظ صبغہ سے مراد کسی پر کوئی رنگ چڑھ جانا ہے، کسی رنگ میں کسی کا رنگ جانا۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں جیسے ایک بہت پیارا سفید دوپٹہ ہو جو کہ بالکل سادہ سا لگ رہا ہو، لیکن اگر ہم اس کو کوئی رنگ دے دیں گے، اس پہ کوئی رنگ چڑھا دیا جائے گا تو وہ مزید خوبصورت اور مزین ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ صبغہ ایک ایسا رنگ ہے جو کسی پہ بھی چڑھایا جائے تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی خاص وصف کو اپنا لے، کوئی خاص طریقہ اختیار کر لے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص تو اس رنگ میں رنگ گیا۔ یعنی جب کوئی خاص وصف، کوئی عمل وہ اپنا لے گا تو اس سے اس کی پہچان بن جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ صبغہ کے اصل معنی تو رنگ ہے، لیکن یہاں پہ مراد ایسا رنگ جو کوئی شخص اپنا لے تو وہ اس کی پہچان بن جائے۔ اس آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ صرف صبغۃ اللہ استعمال کیا، یہاں پر فعل کا استعمال نہیں ہوا۔ یعنی یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اوڑھ لو؟ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی لا دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پانی کا گلاس لا دو۔ ایسے ہی جب کسی جماعت میں کوئی بچے شور کر رہے ہوں تو ٹیچر یہ نہیں کہتی کہ برائے مہربانی خاموش ہو جائیں، وہ کہتی ہیں خاموش۔ تو ایسے ہی اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ کا رنگ اوڑھ لو، اپنے اوپر چڑھا لو، یعنی اللہ کے دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اسی کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ہے دوسرا اہم سوال کہ دین کو اللہ کا رنگ کیوں کہا گیا؟ رنگ کرتا کیا ہے؟ جب کوئی چیز کسی خاص رنگ میں رنگ دی جائے تو وہ رنگ اس چیز کے اوصاف کو نمایاں کرتا ہے۔ اس سے اس چیز کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے خوبصورت رنگ برنگے پھول حشرات الارض کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، ایسے ہی رنگ کسی چیز کی پہچان بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کے پاس بہت سارے جار ہوں تو انہیں ایک دوسرے سے مختلف کرنے کے لیے ان کے ڈھکن کو مختلف رنگوں سے رنگ دیا جائے۔ تو انہی مثالوں کو دیکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں کہ اللہ کے دین کو اللہ کا رنگ کیوں کہا گیا، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جب کوئی سچے دل سے اللہ کے دین کی پیروی کرتا ہے تو پھر یہ دین اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ اس کے بات کرنے کا انداز، دوسروں کے ساتھ اس کے اچھے اخلاق سے پیش آنا، جھوٹ سے گریز کرنا، اپنے وعدوں کا پاس رکھنا
ہر کام میں اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ہر ایک میں اس کا معیار اللہ کا دین بن جاتا ہے۔ تو دین کو صبغہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دین کا پیروکار اپنے قول و عمل سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے لوگوں کے ہجوم میں جانے سے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، یا کبھی ہم بڑوں کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، یعنی ہم نے صرف دل ہی میں خود کو مسلمان نہیں ماننا یا زبانی کلامی بات نہیں کرنی، بلکہ ہمارے عمل سے بھی ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہو۔ اللہ کے دین کا رنگ ہماری پہچان بنے، جیسے کسی پھول یا کسی چیز کا رنگ اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف زبان سے نہیں کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس کا یقین ہمارے دل میں اور ہمارے عمل میں نظر آنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی رہتے ہوں، جس حال میں بھی رہتے ہوں، اللہ کے اس دین کو بالکل نہیں چھپانا۔ اب یہاں پر ایک اور اہم وجہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کو صبغۃ اللہ کیوں کہا گیا۔ جیسے کوئی رنگ کسی کپڑے پر چڑھا دیا جائے تو وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، ایسے ہی دین کو ایک مومن کی زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کے دین کا راستہ بالکل نہیں چھوڑنا۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب کہ کس کا مذہب یا کون سا مذہب سب سے بہتر ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی مذہب اللہ کے دین سے بہتر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا دین، دین اسلام ہی مکمل ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے۔ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، سونے اٹھنے کے طریقے، کھانے پینے کے آداب، دوسروں سے معاملات، ذریعہ معاش کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ غرض یہ کہ ہمارا دین روزمرہ کے تمام امور میں رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اسلام ہی کیوں بہترین دین ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات کریمی ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، جو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا غلط۔ تو پھر کون ہمیں اللہ سے بہتر رہنمائی دے سکتا ہے؟ اسلام ایک ایسا ہمہ جہت دین ہے جو سب سے زیادہ قابل عمل ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے مذاہب کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی تو ان کو جلا دیتے ہیں، کوئی ایک لمبے عرصے تک ان کو پریزرو کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو زمین کے اوپر ہی رکھ کے تو وہیں پر کوئی نہ کوئی گھر بنا دیتے ہیں۔ دین اسلام میں میت کو سفید کفن پہنا کر جنازہ ادا کر دیا جاتا ہے اور پھر میت کو دفنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسروں پر خرچ کرنے کے بارے میں حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، جو کہ سالانہ آمدنی پر صرف 2.5% بنتی ہے۔ دراصل اسلام نے لوگوں کی زندگیاں آسان کی اور ہر اس عمل کو باطل قرار دے دیا جو لوگوں پر بوجھ بنے یا جس سے زندگی مشکل ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے دی جا سکتی ہے کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی گئی تاکہ لوگوں کی جان و مال محفوظ رہیں، اور اس کے اندر ایسا خوف آئے کہ وہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ تو پھر ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ کا دین ہی کیوں سب سے بہتر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے، سب سے زیادہ قابل عمل ہے اور لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی طرف کہ اللہ کے دین پر عمل کیسے کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک لسٹ ہوگی کہ میں اس طرح سے اللہ کے دین پر عمل کروں گی، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے میں سب سے معاون کیا چیز ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ جی ہاں، تقویٰ۔
تقوی کے معنی ہے ڈرنا۔ جب انسان اللہ کا ڈر اختیار کرے تو یہ تقوی ہے۔ جب انسان اپنے ہر عمل کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا سوچے تو یہ تقوی ہے۔ جب کوئی اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ میرے دل و دماغ کی باتیں بھی اللہ کی ناراضگی والی نہ ہوں تو یہ تقوی ہے۔ ایسا شخص گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، اللہ کو ہمیشہ حاضر ناظر جاننا اور اس کے احکامات کو بچا لانے کی کوشش کرنا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی زیادہ سے زیادہ رہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی اور بتایا کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان پر مخلص ہو کر عمل کیا جائے، یعنی ان 5 ارکان پر سچے دل سے عمل کرنا تقوی کے بڑھاوے کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے شہادہ پر بات کرتے ہیں۔ شہادہ کیا ہے؟ شہادہ یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دراصل یہ شہادہ ہمیں لوگوں کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اصولوں، جھوٹے اصولوں اور باطل معبودوں سے آزاد کرتا ہے۔ ایسے ہی نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج سب مل کر تقوی کو مومن میں بڑھاوا دیتے ہیں۔ ہم روزانہ دن میں 5 بار اپنے روزمرہ کے کاموں کو روک کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ وہ ہماری حسیات کو اللہ کی جانب متوجہ کرتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا ثمر ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں نظر آنے لگتا ہے، ہمارے کاموں میں برکت آتی ہے اور ہم برائی اور فحاشی سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی سال میں 1 بار اپنے مال کا حساب کر کے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور دلوں سے مال کی محبت اور لالچ کو کم کرتا ہے۔ ایسے ہی رمضان، اس میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ تو ہے ہی مکمل اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے ہر حلال چیز سے بھی روکنا، اور آخر میں حج کہ ہم زندگی میں 1 بار حج پر جاتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ وہاں کی ہوئی تمام عبادتیں ہمارے اندر تقوی کو پیدا کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص اسلام کے 5 ارکان پر دل سے عمل کرتا ہے تو یہ ان کے تقوی میں اضافے کا موجب بنتا ہے، اور یہ سب اس کے عمل میں نظر آتا ہے، جیسے والدین سے حسن سلوک، اپنے وعدوں کا پاس رکھنا، سب سے شفقت و محبت سے پیش آنا اور تکالیف اور پریشانیوں کا صبر سے مقابلہ کرنا۔ یہ سب وہ بدلاؤ ہے جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ یہی صبغت اللہ ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو ہمارے باعمل باشعور مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و یقین کی حفاظت کرے، اسے قبول کر لے اور ہماری مدد کرے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ آمین۔